بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم الفرائض کے ہم نے اس سے پہلے جو اسباق ہم نے پڑھے ہیں اس میں اس کے جو شرعی احکام ہیں اور فرائض کی جو تفصیلات ہیں کہ کس وارث کا کتنا استحقاق ہے اور کس صورت میں استحقاق ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ اور اس کے بعد پھر آگے چونکہ یہ وراثت کی تقسیم، اس کے ساتھ کچھ ریاضیاتی قواعد وغیرہ کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی اس علم کے ساتھ ہی جو ضروری قواعد ہیں وہ جانے جاتے ہیں، ان کو بھی تقریباً تمام کتابوں کے اندر ایک پورشن جو ہے وہ اس کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ قواعد نہیں ہیں، صرف اس میں 4-5 چیزوں کے بارے میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مخرج کیسے معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک عدد ہوگا جس سے نیچے والے سارے حصے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائیں گے کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اور کل اس کے کتنے حصے ہم نے بنانے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک عدد ہوگا۔ تو مخرج کیسے معلوم کرنا ہے، اول کے قواعد، اول کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ پھر اسی طرح تصحیح کے قواعد ہوتے ہیں، رد کے قواعد ہیں، اور اسی طرح سے مناسخہ، یہ بھی ایک اہم اس میں مسئلہ ہے، کہ اگر فرض کریں کہ ورثہ میں جن میں وراثت تقسیم کرنی تھی، تقسیم کے عمل سے پہلے ہی کسی وارث کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی بھی آگے وراثت دوسروں کو جاتی ہے، وہ ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے، اس کو مناسخہ کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے کچھ یہ حسابی ریاضیاتی کچھ قواعد وغیرہ جانے جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ابتدائی دو، یہ قدرے آسان اور مختصر، یہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ ایک تو مخرج کیسے معلوم کرنا ہے، اور نمبر دو عول کے بارے میں کچھ چیزیں۔ مخرج کہتے کسے ہیں جی؟ فرائض جو ہوتے ہیں نا، مثلا چھٹا، آٹھواں، چوتھا، فرائض میں سے ہر حصہ، ہر فرض وہ کسی عدد صحیح سے نکلتا ہے، اور اس میں وہ عدد جس سے ہم نے کوئی فرض نکالنا ہو وہ اس عدد کا مخرج کہلاتا ہے، اور اس کو بعض جگہ مسئلہ کا بھی عنوان دیا جاتا ہے کہ اس کا مسئلہ نکالنا ہے۔ تو کسی فرض کا مخرج یا مسئلہ، ٹھیک ہے، مخرج کو مسئلہ بھی بعض کتابوں کے اندر آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ بھی ملے، مسئلہ۔ یہاں پہ یہ البتہ یہ اضافہ کر دیے چھوٹے سے چھوٹا وہ عدد، یہ آسانی کے لیے ہے، وگرنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی عدد لیا جا سکتا ہے جس سے سارے حصے جو ہے وہ اس میں سے نکل آئیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا مخرج ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ فرائض کل 6 ہیں، نیچے ان کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، لیکن زیادہ یہاں پہ جو چیز اہم ہے جو سمجھنا، وہ یہ ہے کہ ان کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر یہ 3 شامل ہیں، نصف، ربع اور سمن، اور دوسری جو کیٹیگری ہے اس کے اندر ثلثان، ثلث اور سدس۔ ہر نوع کے جو فرائض ہیں تینوں، ان کے اندر آپس میں تضعیف اور تنصیف کی نسبت ہے، چنانچہ یہ بڑے سے چھوٹے حصے کی طرف بھی ترتیب یہ لکھا گیا ہے۔ نوع اول کے فرائض میں نصف سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے، اور 50%، اور جو ربع ہے وہ اس سے چھوٹا ہے، 25%، اور جو سمن ہے وہ اس سے بھی چھوٹا ہے، 8واں حصہ۔ اور نوع ثانی میں ثلثان سب سے بڑا ہوتا ہے، ثلث اس سے چھوٹا، پھر سدس اس سے چھوٹا۔ لیکن ان میں آپس میں جس طرح یہ یعنی ابتدا سے آگے کی طرف جائیں تو وہ ان میں تنصیف کی نسبت ہے، اور آخر سے پیچھے کی طرف جائیں
تو تضعیف کی نسبت ہے. سدس کا ڈبل جو ہے وہ سلس ہے. ٹھیک ہے، سلس کا ڈبل جو ہے وہ سلسان ہے. اسی طرح سمن کا دو گنا وہ ربو ہے، اور ربو کا دو گنا جو ہے وہ نصف ہے. اس طرح آپس میں ہر نو کی آپس میں جو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت ہے وہ تضعیف اور تنصیف کی ہے. مخرج کیسے معلوم کریں گے؟ اس کے لیے بس تین چار قواعد جو ہیں وہ ذہن میں رکھ لیجیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر تو فرض ایک ہی ہے، مثلا کسی ایک ہی وارث کا ہم نے حصہ نکالنا ہے، چوتھا چھٹا جتنا بھی جو بھی نکالنا ہے، تو پھر اگر تو وہ ایک ہی حصہ اگر تو نصف ہے، نصف کے لیے کوئی خاص عدد نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مخرج دو ہوتا ہے. دو کا عدد ہے اس کا مخرج. ٹھیک ہے. اور دیگر جتنے بھی فرائض ہیں ان کے مخارج ان کے ہم نام عدد سے ہوں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ سلس یا سلوسان یہ ثلاثہ سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی یہ لفظ، تو وہ ان کا ہم نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مخرج تین ہے. سدس چھٹا حصہ، اس میں یہ چھٹے کا ذکر آتا ہے تو اس کا مخرج بھی چھ کا عدد ہے. ربو کا چار کا عدد، اور سمن کا مخرج آٹھ. ٹھیک ہے. آٹھ کا کامل جو عدد ہوتا ہے. سمن تو ہو گیا نا 1/8، 1/4 ربو، 1/6 سدس. تو وہ جو 6 4 8 ہے وہ ان کا مخرج ہے. مثلا کسی وارث کو صرف چھٹا حصہ ملنا ہے تو اس کا مخرج ہم نکالیں گے 6. 6 سے اطمینان سے چھٹا حصہ اس کو دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے یہ ایک مثال دی ہے، دو مثالیں دی ہیں. مثلا زید کا انتقال ہوتا ہے. اچھا، اس کی تخریج بھی یوں ہی کرتے ہیں. وہ آگے نا میت کا نشان اس طرح بنا کے، میت کو لٹا کے اور نیچے اس کے ورثاء کو لکھا جاتا ہے، اور اوپر پھر لکھ دیتے ہیں کہ مسئلہ یا فرض اپنا مخرج یہ کتنا مخرج بنا ہے. یہ مخرج نہ بھی لکھیں ویسے ہی وہ میت کی میم کے اوپر جو ہے نا تو وہ وہاں پہ عدد لکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ زید کا انتقال ہوتا ہے، اس کی بیوی ہے. دوسرے مسئلے کے اندر زینب کا انتقال ہوتا ہے، اس کا شوہر ہے. ٹھیک ہے. اب بیوی اور چچا ہے، ان میں سے چچا جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اسی طرح باپ اگر کوئی اور نہ ہو تو باپ آصبہ ہوتا ہے دوسرے مسئلے کے اندر. تو یہ دونوں جو ہے اصحاب الفرائض میں اس وقت نہیں ہے. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ بیوی کا چوتھا حصہ. ٹھیک ہے. پہلی صورت میں، اور تو چوتھے کا مخرج کیا بنتا ہے؟ 4. اوپر 4 لکھ دیا، اور نیچے اس 4 میں سے ایک یہ بیوی کو دیں گے، اور باقی 3 جو ہے وہ چچا جو کہ عصبہ بنفسی ہی ہے وہ اس کو چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے زینب کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، زینب کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کو آدھا حصہ، باقی باپ کو عصبہ بنفسی ہی ہونے کی وجہ سے اس کو مل جائے گا. تو نصف کا ہم مخرج 2 نکالتے ہیں تو آدھا یعنی اس کا 2 کا 1 وہ ادھر اس کو شوہر کو مل جائے گا، اور 1 جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں جی، سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا جی، دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر فرائض زیادہ ہیں، پہلے تو ہم نے یہ کیا تھا نا کہ ایک ہی حصہ ہم نے اس کا مخرج نکالنا ہے. اگر لیکن فرائض زیادہ ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا تعلق ایک ہی کیٹیگری کے فرائض سے ہے یا دو مختلف کیٹیگریز سے. ان کا یہ پیچھے ہم نے 2 بنائی تھی نا انواع. اگر تو ایک ہی نو سے ان کا تعلق ہو تو چھوٹے حصے کا، چھوٹے فرض کا جو مخرج ہوگا وہی بڑوں کا بھی مخرج بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ نصف، ربو، سمن یہ تینوں ہیں.
یا ربو اور سمن ہے یا نصف اور ربو ہے، تو ان میں سے اگر نصف اور ربو ہو تو ربو جو ہے وہ نصف کا بھی مخرج ہوگا، ربو اور سمن ہوں گے تو سمن جو ہے وہ ربو کا بھی مخرج ہوگا، بس یہ تو اگر فرائض زیادہ ہوں، ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہوں، تو چھوٹے کا مخرج بڑے کا بھی مخرج ہوگا۔ اسی طرح سے فرض کیجئے کہ سلوسان اور سدس ہے، تو سدس کا جو مخرج ہوگا اس سے اطمینان سے ہم سلوسان بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ اس کی ایک مثال دی ہے۔ مثال کے طور پہ زینب کا انتقال ہوتا ہے، اس کا شوہر ہے، بیٹی ہے اور چچا ہے، تو شوہر کو وہ چونکہ اس کی زینب کی بیٹی بھی ہے، اور اگر اولاد ہو تو شوہر کو ربو ملتا ہے اور بیٹی کو نصف، ٹھیک ہے، اور نصف اور ربو بیٹی ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب نصف اور ربو یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم مسئلہ اوپر جو ہے وہ مخرج کتنا بنائیں گے؟ چار، چار میں سے ایک حصہ شوہر کو مل جائے گا، دو حصے، چار کا نصف جو ہے وہ دو حصے بنتے ہیں وہ بیٹی کو ملیں گے، باقی جو رہ گیا ہے وہ چچا عصبہ ہونے کی وجہ سے اس کو دے دیے جائیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی واضح ہو گیا۔ اور نمبر تین، فرائض اگر زیادہ ہیں اور مختلف دونوں انواع سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نوع اول سے ہیں، کچھ نوع ثانی سے ہیں، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نوع اول کا کون سا فرض نوع ثانی کے فرائض کے ساتھ مل رہا ہے۔ اگر تو نصف مل رہا ہے نوع ثانی کے فرائض کے ساتھ تو پھر مخرج ہوگا 6، ٹھیک ہے، نوع اول کا اگر نصف مل رہا ہے تو مخرج 6 ہے، اور اگر نوع اول کا ربع جو ہے وہ نوع ثانی کے فرائض کے ساتھ آ رہا ہے تو اب مخرج ہوگا 12، اور اگر نوع اول کا سمن وہ نوع ثانی کے فرائض کے ساتھ آ رہا ہے تو اب مخرج 24 ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ ان تینوں کی مثال ہے، زینب ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، شوہر، دو اخیافی بہنیں، ٹھیک ہے، اور ایک چچا ہے، تو اخیافی جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ان کو ثلث دیا جاتا ہے، شوہر کو نصف ملے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اب دیکھیے نصف اور ثلث، نوع اول کا نصف جو ہے وہ نوع ثانی کے کسی بھی فرض کے ساتھ اگر آ رہا ہے تو اب کیا ہم نے پڑھا تھا؟ مخرج 6 ہوگا، اوپر دیکھیے 6، 6 کا جو نصف ہے وہ 3 وہ ہم نے شوہر کو دے دیا، اور اس کا جو ایک ثلث ہے 2 وہ خیافی بہن کے لیے، اور جو باقی بچا، ٹھیک ہے، وہ چچا کے لیے، ٹھیک ہے نا، 6 ہو گئے نا پورے، 3 4 5 اور ایک 6۔ دوسری مثال کہ زینب کا انتقال ہوتا ہے، اس کا شوہر ہے، دو بیٹیاں موجود ہیں، ایک چچا ہے، تو شوہر کو اولاد ہونے کی وجہ سے شوہر کو ربع ملے گا، بیٹیاں دو ہیں تو وہ ثلثان ان کو ملے گا، ایک بیٹی کو نصف ملتا ہے اور دو کو ثلثان، دو یا دو سے زیادہ کو ثلثان، اور چچا بھی ہے، چچا یہاں پہ عصبہ بن جائے گا، تو ہم نے یہاں پہ ربع ثلثان کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی صورت میں مخرج 12 بنتا ہے، تو 12 کو ہم نے یوں حل کیا کہ 12 کا جو ربع ہے 3 وہ شوہر کو دے دیا، اور ثلثان جو ہے 8 یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ثلث چونکہ 4 بنتا ہے، دو ثلث جو ہے وہ 8، 8 9 10 11، باقی ایک حصہ رہ گیا تھا وہ چچا کو مل گیا عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ تیسری بھی مثال ہے کہ زید کا انتقال ہوتا ہے، اس کی ایک بیوی ہے، ماں ہے اور بیٹا ہے۔ ایسی صورت میں بیوی کو چونکہ بیٹا زید کا موجود ہے اس لیے بیوی کو اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو سمن ملے گا، ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اور باقی بیٹا اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہے
وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے بقیہ سارا وہ مال لے جائے گا، تو ہم نے اصحاب الفرائض کا تقسیم کرنا ہے۔ سمن سدس کے ساتھ آ رہا ہے، مخرج 24 بنے گا، 24 کو کا آٹھواں حصہ وہ 3 بنتا ہے، 8 یہ 24، ٹھیک ہے جی، اور 24 کا چھٹا حصہ وہ 4 بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور بقیہ یعنی 4 اور 3 7 یہ نکال کر بقیہ جو 17 حصے ہوں گے وہ بیٹے کو مل جائیں گے عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ واضح ہوا جی؟ جی اچھا، یہ ایک اس کا کوئی ایسا اس کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، لیکن فائدے کے طور پہ یہ بھی ایک ضابطہ کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی مسئلے میں صرف عصبہ ہی ہیں، ذوی الفروز ہیں ہی نہیں، تو ان کے کل تعداد سے ہی مخرج متعین کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آ، اگر فرض کریں عصبہ وہ ان کی تعداد 5 ہے تو مخرج جو ہے وہ اوپر 5 ہی بنے گا، ٹھیک ہے، وہ 5 ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن اگر مذکر اور مؤنث دونوں ہیں عصبہ ہونے میں، عصبہ میں، تو مذکر کو جیسے ہم قرآن پاک میں بتایا گیا ہے بیٹا اور بیٹی ہوں تو اب یہ عصبہ ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، تو ہم فرض کریں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو حصے ہم نے 3 فرض کرنے ہیں، ٹھیک ہے، 2 بیٹے کو مل جائیں گے اور ایک بیٹی کو مل جائے گا، تو یوں مؤنث کا دو گنا مذکر کو شمار کر کے عدد نکال لیا جائے گا، جو تعداد ہوگی وہی مخرج ہو جائے گا، اور یوں حصے سارے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یہ بالکل آسان ہے۔ اچھا، یہ ایک یہاں ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں، یہ جو مخرج معلوم کرنے کے یہ والے جو طریقے ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ سراجی کے اندر ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت کا ایک سادہ سا جو ایک اس طریقے کے مطابق، لیکن اب بآسانی ہم، ٹھیک ہے، پرسنٹیج کے ذریعے سے یا ان کے اس کے ذو اضاف عقل وغیرہ کے ذریعے سے ہم بآسانی ان کے وہ معلوم کر سکیں۔ مثلا وہ شبیر احمد کاکا خیل صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی عدد آ جائیں، ٹھیک ہے، کسی کا 1 ہو زیادہ ہو، تو آپ میکسیمم مثلا 24 جو ہے، ٹھیک ہے، 24 کو ہی آپ فرض کریں مخرج، جو بھی کسی کا حصہ دینا ہو، کوئی 1 فرض ہو، 2 ہو، نوع اول کا ہو، ثانی کا ہو، یہ سارا جھنجھٹ ختم۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مخرج ہی 24 فرض کریں، ٹھیک ہے، تو اسی میں سے جو جتنا بھی آئے گا آرام سے جو ہے وہ مخرج بنتے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے بالکل ہی معاملہ ہی، میں نے کہا کہ یہ ان جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 24 جو ہے وہ ہر ایک کا وہ بن جاتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے بالکل آغاز میں جب میں نے یہ کہا تھا نا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد، میں نے کہا کہ یہ چھوٹے سے چھوٹا یہ ضروری نہیں ہے، تو جس میں آسانی ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک ریاضیاتی قوانین ہے، اس میں آ, اگر آسانی ہماری اس میں ہے کہ ہم فرض کیجئے کہ ایک پرسنٹیج اس کی نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم فیصدی نظام کے تحت کہ 1/3 کتنے فیصد بنتا ہے، تو کل مال کو اس کے ساتھ اگر وہ ضرب دیں گے تو اتنا حصہ جو ہے وہ اس کو مل جائے گا، تو فیصدی نظام کے تحت بھی ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی یعنی اس میں جہاں جو بھی آسان طریقہ لگے اس کے مطابق کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کوئی ایسا شرعی طور پہ کوئی یہ چیزیں کوئی ایسی متعین نہیں ہے۔ البتہ چند جگہوں پر 1 یا 2 جگہیں ایسی ہیں کہ ان قواعد کے اندر ہم وہاں پہ تھوڑا سا وہ طریقہ مختلف، اور اس کے پیچھے بھی اصل میں وہ وراثت کے کچھ قواعد ہیں، تو جن کی وجہ سے وہ ریاضیاتی مسائل کے اندر بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، وگرنہ یہ جس طرح سے سہولت ہو ہم یہ تقسیم کر سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ اسی طرح سے ہوں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیے اول کی طرف، ٹھیک ہے، اول کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا قواعد و ضوابط ہوتے ہیں؟ اول کا ویسے معنی ہوتا ہے بڑھ جانا، زیادتی، اضافہ، غلبہ پانا، ٹھیک ہے، عربی میں یہ لفظ یہ خواتین جو ہے جب بین ڈالتی ہیں یا کسی غم یا پریشانی میں اونچی آواز سے
وہ پکارتی ہیں یا بولتی ہیں یا روتی ہیں، اس کو عول کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں، اس میں بھی ایک بڑھنے کا، اضافے کا وہ معنی پایا جاتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک مخرج نکالتے ہیں، لیکن اس مخرج کے مطابق جب ہم حصے بانٹنے شروع کرتے ہیں تو وہ حصے بڑھ جاتے ہیں، مخرج تنگ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں اب یہ کیا جاتا ہے کہ حصوں کو گن کر ایک نیا مخرج بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پھر پرانے مخرج کے اوپر لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھ دیا میں نے عین کی علامت دے کر، عین نہیں، یہ جیسے وہ ہوتی ہے نا، جیسے مصرے کی ہم علامت، عین ذرا لمبی سی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کر کے اس کے اوپر نیا مخرج لکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ ہے، کسی کا مثلا انتقال ہوتا ہے، ان کے آگے جو ورثہ میں کسی کو نصف ملنا ہے، کسی کو سدس ملنا ہے، کسی کو سلوسان ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ نصف سدس اور سلوسان کے ساتھ مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں مخرج کیا ہوگا جی؟ 6۔ نصف اگر ملے نا نوع ثانی کے ساتھ تو مخرج 6 بنتا ہے، لیکن جب ہم نے بانٹنے شروع کیے، 6 کا آدھا کتنا بنتا ہے جی؟ نصف، 3۔ اور 6 کا اگر کسی کو ہم نے چھٹا حصہ دینا ہو، وہ 1 بنتا ہے۔ اور اگر ہم نے 6 کا سدس، سلس کتنا بنتا ہے؟ 3، اپنا 2، 2 سلس کتنے بنیں گے؟ 4۔ تو 2 سلس بھی دیے، ایک سدس دیا، ایک نصف نکالا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نیچے بن گئے 8 حصے، 4 5 6 7 8، لیکن اوپر مخرج کیا تھا؟ 6۔ تو اب یہ دیکھیے، مخرج تنگ پڑ گیا ہے اور حصے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسی صورت میں اس کو ہم عول کہتے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ عین سے ایسے اوپر سے لکھ کے عول کی نشانی سے، ٹھیک ہے، اوپر یعنی جو حصوں کا مجموعہ ہے وہ ڈال دیتے ہیں، 8 ڈال دیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے مطابق جو ہے وہ سارے حصے وہ پورے ہو جائیں گے، اب مخرج اس کا وہ نیا یہی بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ نیا مخرج 8 بنے گا۔ یہ اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا نا، وہ بڑا معروف ہے مسئلہ ممبریہ، وہ ایسے ہی تھا، میں نے کہا کہ آ، کسی کا ایسے ہی انتقال ہو جاتا ہے، اس کی ایک زوجہ ہے، ایک دو دو بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح سے ماں باپ دونوں ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو اب وہ بھی ایسے ہی تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کا جواب دیا کہ یہاں 24 کی بجائے ان کا مخرج جو ہے فرمایا کہ 24 کی بجائے 27 حصے بنا کر ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی وہ مسئلہ ممبریہ کے اندر عول کی وہ تفصیل کچھ آتی ہے۔ اچھا جی، عول کی کے قواعد تھوڑے بہت یہ سامنے رہنا ضروری ہیں۔ مخارج 7 ہیں ٹوٹل، حصص جو ہیں وہ فرائض وہ 6 ہیں، لیکن مخارج 7 ہیں، 2 3 4 6 8 12 اور 24، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان میں سے جو 4 مخارج ہیں ان کا عول نہیں آتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مخارج تنگ پڑ جائیں اور ان کے تحت نکلنے والے حصے بڑھ جائیں۔ مثلا 2 3 4 اور 8، اگر کہیں کسی مسئلے کے اندر یہ مخارج ہوں تو ان میں کبھی عول نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ البتہ یہ جو 3 مخارج ہیں نا، ان کے علاوہ جو 3 ہیں دیگر 6 12 اور 24، ان کا عول آتا ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ مخرج 6 میں عول ہو کر جو نیا مخرج بنتا ہے وہ 10 تک جا سکتا ہے، شفعن بھی اور وطرن بھی، یعنی ایون اینڈ آڈ دونوں میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی طاق اور جفت اور طاق دونوں کے اندر 6 کا عول ہونے کے بعد مخرج جو ہے وہ
7، کبھی 8، کبھی 9 اور کبھی 10 تک یہ مخرج اس کا بن جاتا ہے، نیا مخرج۔ لیکن مخرج 12 کے اندر اول ہو کر مخرج جو ہے اس کے وہ 17 تک چلا جاتا ہے، لیکن وطرن، ٹھیک ہے، شفان نہیں جاتا۔ یعنی اگر 12 کے اندر اول ہو تو اس میں 14، 16 یہ مخرج نیا نہیں بنتا، بلکہ 13، 15 اور 17 یہ ہو سکتا ہے، یعنی شفا نہیں ہوتا، وترن ہوتا ہے۔ اچھا جی، مخرج 24 میں اگر اول ہو، ٹھیک ہے، تو یہ 27 بنتا ہے صرف۔ نیا مخرج جو ہے وہ صرف 27 بنتا ہے۔ البتہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 24 کا اول جو ہے وہ 31 ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ ان قواعد کے اندر اگر کہیں کوئی اختلاف آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی وہ کوئی نہ کوئی وہ وراثت کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ممکن ہے یہ ہم نے پہلے جہاں پہ حجب اور حرمان وغیرہ کی وہ گفتگو کی تھی ہم نے، کہ کون کس کے لیے حاجب بنتا ہے اور کون وراثت سے محروم ہوتا ہے، اور حرمان کے کو یعنی کیا اسباب ہیں۔ تو شاید ہو سکتا ہے اس میں بات آئی ہو کہ بعض صورتوں میں کوئی آدمی جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے وراثت سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اگر کوئی وراثت سے مکمل طور پہ محروم ہو رہا ہو تو وہ حاجب نقصان بن سکتا ہے، وہ کسی اور کی وراثت کے حصے کو کم کر سکتا ہے، اگرچہ اس کو اپنا خود نہ ملے، لیکن وہ کسی اور کے حصے کو کم ضرور کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھیے، جیسے مثلاً بیٹا جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے باپ کو، ٹھیک ہے، تو اب بیٹا جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ وراثت سے وہ محروم ہے، حرمان کا ایک سبب پایا گیا۔ لیکن کیا اس کو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ بیٹا ہے ہی نہیں، یا یہ سمجھیں گے کہ بیٹا موجود ہے لیکن اس کو وراثت نہیں دیں گے؟ ثمرہ اختلاف یہاں سے نکلے گا کہ اگر میت کی بیوی موجود ہو تو اس کو چوتھا حصہ ہم نے دینا ہے یا 8واں حصہ دینا ہے؟ بات واضح ہوئی نا۔ تو جمہور صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ایسی صورت میں اس کو کلیتاً وراثت سے وہ محروم بھی ہوتا ہے اور وہ حاجب بھی نہیں بنتا، وہ کسی کا حصہ حاجب نقصان بھی وہ نہیں ہوتا، چنانچہ بیوی کو وراثت سے چوتھا حصہ ہی ملے گا، یہی سمجھا جائے گا اس کا بیٹا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ایسے مواقع پر وہ حاجب نقصان بن سکتا ہے، اگرچہ وہ خود محروم ہے، لیکن وہ بیوی کا جو ہے نا وہ وہی سٹیٹس رہے گا کہ وہ صاحب اولاد ہے، لہٰذا میت صاحب اولاد ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ آ، اپنا وہ اپنا اس کو ملے گا 8واں حصہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایسی صورت میں 24 کا اول جو ہے وہ 31 ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال یہ آج ہم نے اس کا مخرج اور اول کے قواعد پڑھے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم تصحیح اور رد وغیرہ کے قواعد کو بھی جانیں گے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں یہ کچھ جو مخارج کی یہ تصاویر ہیں اور بعض تفصیلات بھی، وہ تسہیل الفرائض مفتی مجاہد صاحب، اور ایک ہے آسان اصول میراث محمد غیاث الدین صاحب، اس سے بھی میں نے مدد لی ہے تیاری کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ ریکارڈنگ بند کرنا چاہیں۔